ایپیسوڈ نمبر 1۔ تو دسمبر کا مہینہ، اس پر کوئٹہ کی قیامت خیز سردی۔ کوئٹہ تو عام سردی کے دنوں میں بھی بندوں کو ٹھٹھرانے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ اب تو خیر مہینہ ہی دسمبر کا تھا، اگرچہ کافی دنوں سے موسم ابر آلود تھا، مگر نہ تو بارش ہو رہی تھی اور نہ ہی برف باری شروع ہوئی تھی۔ بس خشک سردی تھی، اور تھی بھی بہت زیادہ۔ یا پھر مجھے ہی کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں کوئٹہ کی رہنے والی نہیں تھی، میرا تعلق پنجاب سے تھا۔ اگرچہ پنجاب کی اپنی سردی بھی کچھ کم مشہور نہیں، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ پنجاب میں زیادہ سردی اسی وقت شروع ہوتی تھی جب مری اور کوئٹہ کے پہاڑوں پر برف باری شروع ہوتی۔ اگر کوئٹہ کے پہاڑوں پر پڑنے والی برف کا اثر پنجاب تک جا سکتا ہے تو خود کوئٹہ کا کیا حال ہوگا۔ اگرچہ ابھی تک برف باری شروع نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود سردی بہت شدید تھی۔ اتفاقاً آج موسم معمول سے کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ تیز برفیلی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اب کسی وقت بھی برف باری شروع ہو سکتی ہے۔ یہ اندازہ میں نے اس بنیاد پر لگایا تھا کہ چند برسوں سے میری مستقل رہائش کوئٹہ میں ہی تھی، اور اب میں یہاں کے موسموں کے مزاج کو خوب سمجھنے لگی تھی۔ ہاں، تو موسم کے خراب تیور دیکھتے ہوئے میں نے کھانا بنانے کا پروگرام مؤخر کر دیا تھا۔ دراصل آج میں خود کو ذرا بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی۔ دوسرے کالج سے بھی کچھ لیٹ آئی تھی۔ اگرچہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، مگر کھانا پکانے کا موڈ نہیں تھا۔ ویسے بھی کھانا بنانے میں کافی وقت لگ جاتا، اس لیے میں نے کم وقت میں تیار ہونے والے کھانے کا سوچ کر فریج سے انڈے نکال کر آملیٹ بنایا اور سلائس کے ساتھ کھا لیا۔ وقت بھی کم لگا اور پیٹ بھی بھر گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں باقی کا کام صبح پر چھوڑ کر کچن بند کر کے باہر نکلی تو ہوا کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا، کیونکہ اس موسم میں زیادہ دیر باہر رہنا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کیا اور الیکٹرک کیتلی میں چائے کے لیے پانی رکھ دیا۔ اچانک میری نظر سامنے دیوار پر لگے کیلنڈر کی طرف اٹھی تو میں چونک پڑی۔ آج 31 دسمبر تھی، گزرتے سال کی آخری شب۔ چند گھنٹے بعد نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ نئے برس کا خیال آتے ہی مجھے شاداب یاد آ گیا۔ آج ہی کالج میں اس کی طرف سے نئے سال کا کارڈ اور ساتھ چند حرفی خط ملا تھا، جس میں شاداب خان نے لکھا تھا: ڈیئر عائشہ جی، سلام۔ یقین ہے آپ اچھی ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں سے میرے رینک میں ایک اور رینک کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اب آپ کے وعدے کے مطابق مجھے آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنے کا حق مل گیا ہے۔ میں اور کیا کہوں کہ یہ سال بھی اداس رہا، روٹھ کر گیا، تجھ سے ملے بغیر دسمبر گزر گیا۔ مگر نئے سال کے نئے لمحوں میں، یعنی پہلے گھنٹے کے شروع ہوتے ہی میں آپ کے روبرو ہوں گا، اور پھر نئے برس کی نئی اور پہلی صبح کا آغاز ہم دونوں مل کر کریں گے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ارے ہاں، چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2 ماہ پہلے میں پورے 26 کا ہو کر 27ویں میں لگ چکا ہوں۔ اچھا، اب اجازت، گو کہ باتیں بہت ہیں، مگر سب باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ خدا حافظ۔ آپ کا اپنا شاداب خان افریدی۔